سے یہ نیا پاکستان بنا ان 4 سالوں میں تو ٹیلی ویژن پہ تو کام ہی بند ہو گئے. جی کووڈ کی بات کر رہے ہیں. کووڈ سے نہیں, نیا پاکستان جمع کافی ساری باتیں ہم ایک ہی بار آ گئی نا. جی ہاں جی ہاں. جو میرے پاس کوئی جمع پونجی تھوڑی بہت زندگی کی تھی جی وہ میرے سارے پیسے ختم ہو گئے. پھر میں نے سوشل میڈیا پہ کلپ ڈالا جس میں نے احتجاج کیا کہ یہ قیمت ہے ساری زندگی. میری تو دعا ہے کہ چھوڑے الیکشن ویکشن, پھر اربوں روپیہ پتہ نہیں کون ابن مریم آئیں گے, کیا کریں گے اور کیا بیتے گا ہمارے ساتھ. میں سچ بول بھی لیتا ہوں اور سچ سننا بھی آتا ہے مجھے. آپ مجھ سے سوال کرو گے تو پھر میرا جواب سنو نا. اب میں آپ کی زبان آپ میرے منہ میں ڈال کے کہیے تو میں وہ نہیں بولتا. آپ مت کرو سوال. اگر آپ کو میرا جواب پسند نہیں ہے تو آپ مجھ سے سوال کیوں کرتے. السلام علیکم, میں ہوں لطیف شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں لطیف شیخ آفیشیل یوٹیوب چینل. آج ویورز میں جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں, ماشاءاللہ انہوں نے کوئی 5 دہائی شوبز کو دیے ہیں اور کوئی 180 اسٹوڈنٹ جو NCA سے بھی ہیں, جو دوسری یونیورسٹیز کے ہیں, ان کو وہ پڑھا بھی رہے ہیں. اور ریڈیو پاکستان سے انہوں نے پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی لیا ہوا ہے. ان کا میرے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا ہے اور آپ یقین کریں کہ 30 سال پہلے میں نے ان کے ساتھ ایز ڈائریکٹر, وہ میرے پروجیکٹ میں ایز اے آرٹسٹ لاہور سے اسپیشل میرے پروجیکٹ کے لیے آئے, میرے پروجیکٹ میں کام کیا. اس کا نام تھا فیوچر بوائے. میں اب ان شخصیت کا کیا نام لوں. انہوں نے وہ کام کیے ہیں, وہ پرفارمنس دی ہیں. کوئی کردار ایسا نہیں ہے جو انہوں نے نہ کیا ہو. بڑے یادگار رول کیے, نیگیٹو رول بھی کیے اور پازیٹیو رول میں رلایا بھی بہت. تو آج میں آپ کی ملاقات میں راشد محمود صاحب سے کروا رہا ہوں, جو پرائڈ آف پرفارمنس ہیں, براڈ کاسٹر ہیں. انہوں نے فلم کی دنیا میں بڑا نام بنایا اور آپ تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے انہیں. راشد محمود صاحب. جی راشد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ویسے کا ویسے ہی. آج آپ کی اور ہماری ملاقات کتنے عرصے کے بعد ہو رہی ہے؟ مواصلاتی رابطے پہ تو ہم ایک دوسرے سے تعلق رہا جی, لیکن فزیکلی آج 30 برس کا ایک گیپ ہے. اس کے بعد میں تیرے گھر میں بیٹھا ہوں اور یہ جو بیہائنڈ دی کیمرہ بیٹھا ہوا ہے یہ نوجوان شایان, یہ 30 برس پہلے اس کے پیشنس بھی یہی تھے اور آج وہ کم نہیں ہوئے, ملٹی پلائی ہوئے. اور یہ اس وقت مجھے بڑا میرا دل خوش ہوتا ہے کہ یہ اب ایک اپنی شناخت اس ملک میں نہیں, ابراڈ سے بھی لوگ کام کے لیے. تو میں آج بڑا پلیئر فیل کر رہا ہوں. تجھ سے بھی ملاقات آج ہم کچھ باتیں بے شمار ایسی بھی کریں گے جو شاید ہم عام ماحول میں بیٹھ کے نہیں کرتے ہیں. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ چلو یار آج اس عالم پیری میں, حالانکہ عالم پیری میرے بعض دفعہ میرے بعض دوست مجھے بابا کہتے تو میں اس کو کہتا تو آپ ہوئیں گا بابا. میں نے مانا نہیں کہ میں بابا ہوں. جی وی آر ینگ اولڈ مینس, ہم نوجوان بڈھے ہیں. تو سو ہمارے پیشنس اگر جوان ہے تو ہم بڈھے کہے کہ, یا پھر ہماری کوئی شکایت آئی کہیں سے؟ نہیں. جس کی نئی شکایت آتی وہ بڈھا کیسے ہوا؟ جی تو چلو بڑا اچھا ہے. تو چلو آپ کچھ گفتگو شروع کریں. ہاں جی ہاں, مجھے یہ بتائیے آج کل شوبز میں کیا مصروفیات ہیں, کیا ہو رہا ہے آج کل؟ چل رہا ہے کچھ شیخ صاحب. ایک میری فلم ہے سید نور صاحب کی للکارا سنگھ ان لاہور, جی, سکھوں کی کہانی, دادے اور پوتے کی کہانی. اس میں ہوں. ایک اور فلم کمپلیٹ ہو گئی, وہ بھی اب تیاریوں میں ہے, دہلی گیٹ, اس میں بھی ہوں. ایک فلم ہے چھتیس گڑھ, وہ ان پروسیس ہے, اس کی ابھی شوٹنگ باقی ہے. ڈرامہ واما بھی کر رہا ہوں. اور اس وقت جو تمہارے پاس بیٹھا ہو, یہ تو ایک کافی عرصے سے ہمارا آپس میں ہو رہا تھا کہ نہ تیرے پاس وقت بن رہا تھا نہ میرے. تو یہ چونکہ میں اسلام آباد آیا ہی شوٹ پہ ہوا تھا, جی, تو آج ہمیں وقت مل گیا اس نشست کے لیے. جی, تو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے
ایک آدھ سیریل میرا عادل لشکری کا آن ایئر ہے جی ایک دو اور کچھ لاہور میں کر رہا ہوں جی ایک یہ کراچی کی ٹیم ہے ان کا ہے تو ٹھیک چل رہا ہے کچھ اچھا بہت انڈیو ہر ایک کام نہیں پکڑتا تھوڑا سا جی سلیکٹو ہو کے کر راشد بھائی آج میں تو پوری تیاری سے بیٹھا ہوں کہ کھل کے آج بات کرنی ہے ہم نے تجھے پتا ہے مجھے اللہ میاں سے ڈر لگتا ہے اور کسی سے نہیں لگتا جی ہاں یہ تو ویور بھی جانتے ہیں میں نہیں ڈرتا ہاں جی ہاں اچھا پچھلے دنوں آپ پہ تھوڑا سا ایک ایسا مشکل وقت آیا کہ بیماری کی بات کر رہے ہو نا جی 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 ہاں تو وہ جو پیرالائز غالباً مطلب ایک پیرالائز ٹائپ کا اصل میں پتہ کیا ہے جس فرد میں رب نے فیل رکھی ہوئی ہے نا بے شمار ایسے دکھ ہیں جو ہمارے ذاتی نہیں ہیں جی لیکن آپ ایک سینسیٹیو آدمی تو آپ اپنی سراؤنڈنگ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے دل پہ لیے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے بوجھ ہوتے ہیں تو میں تھوڑا سا سینسیٹیو آدمی ہوں بیماری باری یہ جو ہوتا ہے یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے تو یہ مجھے اب کی بار جو تھا یہ چوتھی بار تھا چوتھی مرتبہ 2015 میں مجھے پہلی بار ہوا جی 2018 میں مجھے دوسری بار ہوا پھر 2021 میں ہوا جی لیکن وہ ان میں سے بالکل اللہ میاں نے نہیں ماشاءاللہ آج آپ جو بالکل ایک صحت مند اور میرے پیاروں کی دعائیں میرے لوگ پیار کرتے ہیں مجھ سے جی تو وہ بلیسنگ جو ہے تو رب کے یہاں جو میرے مقدر میں نہیں بھی تھا وہ میری ان پیاروں کی بلیسنگ سے وہ مجھے دے دیتا ہے اب کی بار جو وہ بڑا سفیر تھا جی اب یہ جو پچھلے 4-5 سال گزرے ہمارے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں لاکھوں میں ہی اللہ میاں دیتا ہے لیکن وہ اتنے بھی نہیں ہوتے کہ جو ہمیں کہیں کسی بینک سے لے کے ہم کھا گئے ہو یا کہیں سے رشوت میں وہ ہمارے خون پسینے کی کمائی نہیں وہ تو آپ کا ایک ریکارڈ ہے کہ آپ ایک خوددار انسان ہیں اور آپ نے پوری زندگی خودداری میں اور دوسرا پھر ایک فیملی میٹر بھی ہوتا ہے نا سر کہ گرومنگ میں ہوتا ہے تربیت میں بھی تو ماشاءاللہ والد صاحب کی سائڈ سے اور آپ کے فیملی ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ اب کی بار جب ہوا نا جی تو پچھلا دیکھو جب سے یہ نیا پاکستان ہمارا بنا ان 4 سالوں میں تو ٹیلی ویژن پہ تو کام ہی بند ہو گئے جی کووڈ کی بات کر رہے ہیں کووڈ سے نہیں نیا پاکستان جو کووڈ بھی ساتھ ہی آ گیا کافی ساری باتیں ہم ایک ہی بار آ گئی نا جی ہاں نیا پاکستان بنا اور کووڈ کے اس میں بالکل سارے کام بند اور میں اپنا سمجھتا ہوں کہ میرا کام ہی یہی ہے میں اور تو کوئی نہ میری دکان ہے نہ کوئی شو روم ہے کام سارے ہو گئے 24 آورز ہمارا جاب ہماری بزنس کام ہی ہے اور جو میرے پاس کوئی جمع پونجی تھوڑی بہت زندگی کی تھی وہ میری ساری ان 4-5 سالوں میں گھر میں بیٹھ کے اس بھرم کو مینٹین کرنے میں وہ میرے سارے پیسے ختم ہو گئے اب جب مجھے اٹیک ہوا تو جتنے میرے تھے کو 2-2.5-3 لاکھ بچا ہوا میرا وہ بھی بیماری پہ لگ گیا اور میں ٹھیک نہیں ہو رہا پھر اس پہ میرا دل دکھا پھر میں نے سوشل میڈیا پہ ایک کلپ ڈالا جس پہ میں نے احتجاج کیا کہ یہ قیمت ہے ساری زندگی کی وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیک آیا تھا آپ نے اس کو پھر وہ میرے اس سے احتجاج پہ عامر میر صاحب جو ہمارے ہیں جی اللہ ان کا بھلا کرے سینسیٹیو آدمی ہے لیکن وہ آج کل کام بھی کر رہے ہیں بہت کام کر رہے ہیں بلکہ یہ ہماری نگران حکومت کی جو تیزیاں میری تو دعا ہے کہ چھوڑے الیکشن ویکشن پھر اربوں روپیہ پتہ نہیں کون ابن مریم آئیں گے کیا کریں گے اور کیا بیتے گا ہمارے ساتھ کیونکہ ڈیسائیڈڈ تو کچھ ہے تو انہی کو کنٹینیو کر دو یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں بالکل بچوں کرنے دو ان کو تو عامر میر صاحب نے مجھے سب سے پہلے کانٹیکٹ کیا پہلے کوئی تھوڑی سی رقم انہوں نے بھیجی اس پہ میں نے کیا میرے دوستوں نے شور مچا دیا رہی ہے تو انہوں نے پھر میری جتنی بیماری تھی اس کے سارا جو میرا علاج تھا وہ حکومت نے وہ سارا مجھے میرے پاس ساری ٹوٹل بلنگ تھا کچھ کی وہ بھی میں نے بھیج دی کہ یہ تو میں لگا چکا ہوا تو انہوں نے پھر مجھے وہ سارا کر اس کے بعد پھر اچھا وہ کمپنسیشن آپ کو اس موجودہ گورنمنٹ نے نگران اور اس میں ان کا ہمارے سی ایم صاحب جو محسن نقوی صاحب وہ بھی بڑے کمیٹڈ آدمی ہیں اچھا وہ میڈیا کو سمجھتے ہیں
تو انہوں نے بہت سارے اچھے کام کیے. میں تو دل سے دعا کہہ رہا ہوں کہ انہیں کو رہنے دو یار. یہ نئے تجربے کر کے کیوں پھر ہمارا کروڑوں اربوں روپیہ آگے پیسے ہے نہیں, پھر الیکشن کرو گے, آنا پتہ نہیں کس نے کیا ہونا کیا نہیں. تو رہنے دو, یہ جو کر رہے ہیں جو اچھا کر کے اس کو کرنے دو یار. آپ کوئی گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے کوئی ڈیوٹی بھی آپ ادا کر رہے ہیں شوبز کے حوالے سے, اور وہ جو یہ پچھلے کوئی 4-5-6 مہینے سے میں جو ہماری اس کی آرٹ کی وہ جو ہے ڈپارٹمنٹ کلچرل اور انفارمیشن, میں اس کی ایگزیکٹو باڈی جو اس کا ممبر بھی ہوں. اس کے علاوہ میں جو بورڈ آف گورنرز ہیں اس کا ممبر بھی ہوں. تو یہ بھی اللہ ان کا بھلا کرے, وہ میں سچ بول بھی لیتا ہوں اور سچ سننا بھی آتا ہے مجھے. نہیں, اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ نہیں آتا, آپ سچ بولتے ہیں. آپ مجھ سے سوال کرو گے تو پھر میرا جواب سنو نا. اب میں آپ کی زبان آپ میرے منہ میں ڈال کے کہیے تو میں وہ نہیں بولتا ہوں. آپ مت کرو سوال. اگر آپ کو میرا جواب پسند نہیں ہے تو آپ مجھ سے سوال کیوں کرتے؟ آپ کیا تو پھر سننے کا حوصلہ بھی رکھو. تو وہ پھر اس میں بیٹھ کے اس میٹنگز میں بھی میں بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں کر دیتا ہوں, لیکن ان باتوں سے بہتریاں ہوئی ہیں. اب سیکرٹری صاحب جو ہمارے پہلے تھے احمد نواز ملک صاحب, وہ تو اب ان کی پوسٹنگ ہو گئی ہے. ہمارے کلچر کا جو ابراڈ کا وہ غالباً UK میں چلے گئے. تو اب دوسرے جو آئے ہیں وہ دانیال گیلانی صاحب آئے. یہ بھی جس خانوادے سے ان کا تعلق ہے سلیم گیلانی صاحب کے صاحبزادے. سلیم گیلانی صاحب کا دور اور میرے ریڈیو کے اس دور میں وہ واحد شخص ہے جو مجھے اس ریڈیو میں پش کرنے میں ان کا بڑا دخل تھا. وہ بھروسہ کر کے انہوں نے مجھے ایسے پروجیکٹ پہ کہ یہ کریں, اور میں نے کر کے دکھا دی. تو سو ہم ان سے بھی امید کرتے ہیں کہ وہ بھی, چونکہ ان کے جینز میں بھی وہ کانٹینٹس ہیں ایک بڑے باپ کے, خود بھی وہ بہت اچھے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اس کلچر کے حوالے سے جو انڈیو ہمارے یہاں بہت کچھ ہوا ہے. گھس بیٹھ کے ڈپارٹمنٹ خرادیہ جو ہے وہ ٹول انجن کھول کے پھر جوڑ کے دے دے گا, وہ نئی چیز کریٹ نہیں کیا. کلچرل کوئی بھی شعبہ ہو, ریڈیو, ٹیلی ویژن ہو, آرٹس کونسل ہو, اس میں سب سے پہلے جو فرد جس کو آپ سلیکٹ کر رہے ہو اس میں یہ دیکھیں کہ اس کے کانٹینٹس میں رب نے کہیں اسٹیٹک رکھی ہوئی ہے کہ نہیں, جس میں جمالیتی حس اس رب نے نہیں ڈالی ہوئی. تو اسٹیون اسپیلبرگ مجھے نکال کے دکھا دے. وہ بیچارہ ایسا فرد جب آپ وہاں رکھتے تو وہ صرف اپنی نوکری کر رہا ہوتا ہے اور گمکس کریٹ مداری پن کر رہا ہوتا ہے. کانٹینٹس جو اس کے لیے جو جاب ہوتی ہے وہ اس کو آتی نہیں تو وہ کیسے کر لے گا. اچھا راشد بھائی, یہ ابھی پچھلے دنوں ایک بہت زبردست کام ہوا تھا, میں نے تو بڑا اپریشیٹ کیا. یہ جو ہمارے فلموں میں تھیٹر میں فحاشی کی بات, جی ہاں, ولگریٹی جو ایک بہت چلی گئی تھی, تو اس حکومت نے جو یہ کسی نے ضرورت نہیں کی تھی اب کی بار. جی ہاں, اس میں یہ ہوا کہ ذرا بتائیے. صرف ان کو اس میں یہ جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے, اب آرٹ کونسل میں پہلے تو میرے خیال کو 12 شہر, اب اس کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے. اور بھی بہت بہتریاں جو ہے وہ پروسیس ہے, ہو گئی ہیں, ہو رہی ہیں. تھیٹر پہ بربادیوں والا کام ہو گیا ہوا تھا. میرا جب ہے تو میں نے ایک دن وہاں اپنی اس میٹنگ میں ان سے سوال میں کہا کہ جی یہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو آپ نے رکھے ہوئے شعبے کے لیے ایکسائز کا بندہ وہاں جاتا ہے روز تھیٹر پہ, ایک پریویو کر رہا ہے کہ جو اسکرپٹ تھا وہی ہو رہا ہے, یہ کیا کرتے ہیں اندھے, ان کو نہیں دکھ رہا ہے. کرپشن نے اس قدر بربادیاں کی میرے ملک میں. تھیٹر میں جو اس قدر فحاشی مجروں کی شکل میں ہوا اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. اسکرپٹ جو اپروول ہوا ہوا اس کو کوئی جو اس پہ ان کو اجازت دی گئی, اس میں جو بندہ ڈیلی جا کے اس کو اندھا ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا, لوگوں کو نظر آ, اس پہ پھر تھوڑا ان کا بھی احتساب ہوا ہے. پھر اس کے بعد تھیٹرز جو تھے اس میں جہاں انڈو یہ ہو رہا تھا ان پہ FIRs بھی کٹی ہیں. ان آرٹسٹوں کو وہ میل ہے فیمیل ہے گرفتار بھی کیا, کیس بھی بنے, ریسٹرکشن بھی ان پہ ان کو اس میں سزائیں بھی ملی.
تو اس میں بھی اب جا کے بہتری ہے, ایک نئی اس کی نہیں ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا وہ کام بنی ہے ہو رہا سارا, اب تو بہتریاں ہوں گی یہ انشاءاللہ. تماثیل کا میں ذکر کروں پچھلے جو اس میں جاتے ہیں ہم کہ افضال احمد صاحب نے مطلب تماثیل ایک ہمارا خواب تھا نا, اللہ غری کے رحمت کرے. جی اب بھی جو ہے نا اس میں جس کے پاس وہ تھیٹر ہے وہ ہے قیصر ثناء اللہ خان. جی 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 اس نے تھوڑا سا وہاں کوشش کی کہ تھیٹر کو تھیٹر بنا کے کیونکہ وہاں پہ بھی یہی گھس بیٹی ہے جو ہے نا وہ گھس گئے تھے. یار گھس بیٹھی ہے تو 75 برس سے میرے ملک میں ہے, وہ کس ہر شعبے میں ہے. جی یہاں نہیں دور لگ جاتا اور وہی پھر ابن مریم ہو جاتے ہیں. دیکھو زندگی جو ہے لائف از اے سمپلی ٹیک ون, دیر از نو ٹیک ٹو. آپ اس میں کیئرفل رہو. رب نے جب حضرت آدم کو جنت سے زمین پہ بھیجا تھا, کیوں بھیج دیا تھا؟ کہ جو جنت کا آئین تھا, اس ضابطہ جو بھی تھا, اس کو آئین آج کل بہت ہے تو ہم اس کو بھی آئین ہی کہہ لیتے. اس میں ایک شک تھی جس کو چھیڑنا نہیں تھا, تو بابا جی نے وہ چھوڑ دیا. انہوں کو چلو بھائی زمین پہ چلو, ان کو زمین پہ اتار دیا. تو اس رب نے پہلے ہیومن بینگ پہ یہ لاگو کر دیا کہ اے انسان تیرا ایکٹ جو ہے اس کا ریئیکٹ ملنا تجھے, تیری جزا اور سزا تیرے عمل پہ منحصر. ہم آج بھی خوابوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم عمل کیے بغیر وہ ڈھونڈنے نکلے تھے, ایسا ہوتا نہیں. تو ہمارے فزیکل امپلیمنٹس نہیں ہیں, گیمکس بیس لوگ ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو اس خطے پوری دنیا اچھے بھلے نہ انہوں نے پنگا لیا ہوتا ہم بھی جنت میں, لیکن ان کو تو اتارا ہی اتارا, لیکن ساتھ میں شیطان جو ہم جس کو شیطان کہتے ہیں ابلیس, اس کے ساتھ اس کو کھلی چھٹی دے دی. لیکن یہ بھی ایک آزمائش اللہ کے بندوں کے لیے. رب جو ہے نا, رب نے اس زمین پہ جو بھی فرد بھیجا ہوا ہے نا, وہ سب رب کو کیا ضرورت تھی ہماری عبادت کی؟ جی اس کے پاس فرشتے کم ہیں. تو سو آپ کے عمل پہ عبارت ہے. آپ رب نے جب جو اس کے احکامات ہیں, جو ہمارا قرآن اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل سے ہم تک پہنچا, اس میں یہ ہے کہ صرف نمازوں سے میرا رب راضی نہیں ہونا ہے. نہیں اس نے بے شمار ایسے کتب اور کلندر بنا دیے جن کے باپ دادا نے بھی کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی. ہم امتحان میں ہیں. خواب دیکھنے پہ دنیا میں کہیں کوئی پابندی نہیں. آپ دیکھو خواب, لیکن آنکھ کھلے گی تو وہ خواب ہے. خواب اور حقیقت میں زمین آسمان کا بلیور آپ ہو گے تو زندگی. جی عملی زندگی اگر آپ نے کچھ اختیار اپنے پاس رکھے, عزت دولت شہرت رزق زندگی موت, یہ سب رب کے اختیار میں ہے. اس نے کہا یہ میرے اختیار میں, میں نے کرنا. ہم اس پہ توجہ رکھے ہوئے رب کے کام میں انٹرپشن کر رہے ہیں, اور جس چیز کے لیے مجھے بھیجا گیا اس میں غور نہیں کر رہا. راشد بھائی آپ بالکل صحیح بات کی آپ نے. اب دیکھیے نا کہ سیاستدان, مطلب میں تو کہتا ہوں کہ سیاست جو ہے نا سر, لیکن ان میں سے کچھ اچھے ایکٹر ہیں, موسٹلی برے ایکٹر سیاست. میں شیخ رشید صاحب کا بڑا فین ہوں. ہماری ایز اے ایکٹر ہماری جو ڈیوٹیز ہے وہ کر رہے ہیں سر. ہماری ڈیوٹیز جو ہے نا وہ سیاستدان وہ کر رہے ہیں. 6 بجے کے بعد لڑ جاتے ہیں. مجھے سنو نا, بڑی مزے کی بات ہے, مجھے بے شمار ویورز کہتے ہیں کہ بابا آپ کم نظر آتے ہو ٹیلی ویژن پہ ڈراموں. ارے میں نے کہا ہم کم دکھ رہے ہیں, ڈرامے تو زیادہ دیکھ رہے ہو نا. روز ہر چینل پہ نیا سکرپٹ ہوتا ہے, نئے آرٹسٹ ہوتے ہیں, فائٹنگ بھی ہوتی ہے, اور ایسا کانفلکٹ بھی ہوتا ہے ان کے ان بٹوین. تو میں نے کہا میں بھی اب تو ان کے ڈرامے بند ہوں گے تو بیٹا ہماری باری آئے گی. بدتمیزی کی انتہا. ہاں, اور ابھی تو ان کے ڈرامے چل رہے ہیں اور ہٹ ہیں وہ. جی ابھی وہ ہٹیں گے تو ہماری باری آئے گی. ہماری باری وہ ہٹ جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں ویٹنگ میں ڈال دیا نا. ہاں نا, ہٹ جائیں گے. اسی وجہ سے ڈرامے اسی رو کو زیادہ لمبا نہیں ہے, ہٹ جائے گا سارا کچھ. اچھا بہتریوں کی طرف جا رہے ہیں ہم. ماشاءاللہ آپ یونیورسٹیز میں اور جو ادارے ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, اس میں کو ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں, میں ان سب جگہ جاتا ہوں. جی آپ جاتے ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں تقریباً کوئی 180 اسٹوڈنٹس. جو میری ایفیلیشن میں اپنی ڈگریاں کر کے اب مختلف ڈپارٹمنٹ. اب دیکھیں نا, اب یہ وزارت تعلیم کا یہ محکمہ, اس کا یہ کام ہے جو کہ آپ نبھا رہے ہیں, اور آپ کا شعبے سے تعلق ہے. اور ماشاءاللہ آپ کا جو تجربہ اور آپ کا جو ایکسپیرینس جو شوبز کے حوالے سے ہم جانتے ہیں, ہم تو آپ ہمارے لیے اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں. شیخ صاحب بات اصل میں پتہ مسئلہ کیا ہے,
اردو بازار کے جو دانشور ہیں میں نہیں مانتا ان کو. آپ میرے بچے کو چیکو سلوواکیہ کی کوٹیشن دے رہے ہو, آپ میرے بچے کو میکسم گورکی, آسکر وائلڈ, برٹرینڈ رسل پتہ, میں سب کو جانتا ہوں, سب جانتے ہیں ان کو, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, سب جانتے. میرے بچے کو تم نے کبھی میاں محمد بخش کی کوئی انٹرپریٹیشن اپنے اس کالج زمین پہ پڑھائی ہے؟ کبھی بلے شاہ کو بتایا؟ کبھی میاں محمد بخش کا ایک دو مصرے ہیں, 6 والیوم, میرے بچوں کو لاکھوں روپے والدین سے انٹر ہیں, لمز جو فلاں 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 فلاں. وہاں تربیت تھوڑی ہو رہی بچوں کی, ڈگری ملے, لمز میں پڑھ کے آیا جاب آسان ہو جائے گی کہ لمز کا پڑھو. تربیت نہیں ہو رہی ہے. یہ ایک انڈیو بوجھ ہے جو ہم اپنے کاندھوں پہ اسٹیٹس کے چکر میں خام خواہ پالے. بھاری فیسوں کے ذریعے اچا نام رکھایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا, نیواں ہو کے لنگ محمد, لنگ محمد لنگ جائیں گے. یہ گردنوں میں سریے ڈالے, میں ایلیٹ ہوں, میں یہ آن فٹ کچھ بھی نہیں ہوا, ڈیسائیڈڈ ہے یار. میرے رب کے جو احکام ہے فائنل, قرآن میں جو کہہ دیا گیا فائنل ہے. میں اپنی آسانی کی آیت جو ہے آگے پیچھے چھوڑ دی ہے, جو مجھے سوٹ کرتی وہ میں اس کا آئیڈیالوجی لے کے چل پڑا. ایسا نہیں ہے, دین مکمل ہو گیا اس پر. ہم فزیکل امپلیمنٹس میں نہیں ہیں. میں اردو بازار کے جو دانشور ہیں ان کو مانتا ہی. جو بندہ کہتا ہے میں 3 لاکھ روپیہ اسٹوڈنٹ کی یونیورسٹی میں جا کے لیکچر کر لیتا ہوں, ابے چل نکلتے رہی آئیڈیالوجی کی ایسی کی تیسی. یہ جتنی خرابیاں ہمارے سیٹ اپ میں ہیں, یہ پیرنٹس کے اپنے بچوں کو ٹائم نہ دینے کی وجہ سے. جس چیز کی اس کو سب سے زیادہ ضرورت, اب تو خیر ہماری بہویں بیٹیاں جو ہیں وہ ان کے پاس بھی وقت نہیں. ارے جن کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے, سب سے زیادہ ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے.